بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سورہ نور کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہم نے فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں کھلے کھلے احکام نازل کیے ہیں تاکہ تم نصیحت پاؤ۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ ایک آوشک آدیش سروپرتھم سنو کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی مہیلا ہر ایک کو حاکم کے نردیش سے 100 کوڑے مارو، اور خوب مارو۔ اللہ کا آدیش جاری کرنے میں تم ان پر کسی پرکار کا ترس نہ کھاؤ، اگر تم کو اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان ہے تو ایسا ہی کرنا۔ اور سنو، ان کو کوڑے کھلے میدان میں کھلم کھلا لگاؤ، اور ان کی سزا کے سمے مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر رہے۔ زنا کرنے والا جب تک زنا سے توبہ نہیں کرتا، زانیہ اتھوا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرے تاکہ کوئی بھلی عورت اس کے سنگ رہ کر خراب نہ ہو۔ اسی پرکار زانیہ مہیلا سے جب تک وہ زنا سے توبہ نہیں کرتی سے زانی اتھوا مشرک ہی نکاح کرے، اور مسلمانوں پر یہ نکاح حرام ہے۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ اور جو کوئی پاک دامن عورتوں پر زنا کی جھوٹی تہمت لگائیں پھر اس دعویٰ پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان فسادیوں کو 80 کوڑے مارو، اور بھوشیہ میں کبھی بھی کسی معاملے میں ان کی گواہی قبول نہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ بدکار ہیں۔ مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور بھلائی کی راہ اختیار کریں تو ایسے لوگوں پر سے یہ الزام اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين۔
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور سوائے اپنے ان کے پاس 4 گواہ نہ موجود ہوں تو قاضی کے سامنے کھڑا کر کے ان میں سے ہر ایک سے یعنی جس نے الزام لگایا ہے 4 بار اللہ کے نام کی قسم کھلا کر گواہی لی جائے کہ بلا شبہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہے اگر میں جھوٹا ہوں. اور اس کے بعد عورت کی باری ہے. اس عورت سے سزا ٹل سکتی ہے اگر وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ وہ میرا پتی یعنی مدعی جھوٹا ہے، میں نے ہرگز یہ پاپ نہیں کیا. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر یہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. پھر قاضی ان کے درمیان جدائی ڈال دے. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم مسلمانوں پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بڑا ہی مہربان اور نہایت حکمت والا ہے، اگر یہ باتیں نہ ہوتیں تو تمہیں ایسی دانائی کی باتیں کون سکھاتا؟ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. جن لوگوں نے بہتان اٹھایا ہے کچھ سندیہ نہیں کہ وہ تم مسلمانوں میں سے ہیں. تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے حق میں اچھا ہے. ان میں سے جس نے اس معاملے میں زبان کھول کر جتنا جتنا پاپ کیا ہے وہ اس کو ملے گا، اور ان میں سے جس شخص نے اس کا بڑا حصہ لیا ہے اس کو بہت ہی بڑا عذاب پہنچے گا. تم نے جب یہ سنا تھا تو کیوں ایماندار مردوں اور مہیلاؤں نے اس کو اپنے حق میں اچھا نہ جانا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو کھلم کھلا بہتان ہے. ان بہتان والوں کو چاہیے تھا کہ 4 گواہ لاتے، پھر اگر یہ سچے تھے تو کیوں یہ لوگ اس پر 4 گواہ نہ لائے؟ پس جب یہ گواہ نہ لا سکے تو سمجھو کہ اللہ کے نکٹ یہی جھوٹے ہیں. جن لوگوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی ہے ان کو شریک ہونے کا برابر گناہ ہوگا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن
تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تم مسلمانوں پر نہ ہوتی تو تم نے جس نامناسب بات میں کرید کی تھی اور ناحق بات سن کر بعضوں نے تسلیم کر لیا تھا، اس کے کارن تم پر کوئی بڑا عذاب نازل ہوتا، کیونکہ تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرتے تھے اور اپنے منہ سے وہ باتیں کرتے تھے جن کا تم کو یقینی علم نہ تھا، اور تم اس حکایت کو سرل سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے یہاں وہ بہت بڑی بات تھی۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو کیوں نہیں اپنے منہ کو بند رکھا، اور کیوں نہ تم نے کہا کہ ہمارے لیے اچت نہیں کہ اس بات کو منہ سے نکالیں؟ یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ اللہ پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ سنو، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، اگر ایماندار ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا اور اللہ کی نصیحت پر عمل کرتے رہنا، اور اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ جو لوگ یعنی منافق چاہتے ہیں کہ بے گناہ مسلمانوں کے حق میں زناکاری کی خبر مشہور ہو، دنیا اور آخرت میں ان کو دکھ کی مار ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے، تو تم دیکھتے کہ ایسے کام کی سزا تم کو کیا ملتی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء واللہ سمیع علیم۔ مسلمانوں، خبردار ایسی بیہودہ باتیں بکنے اور ان برے کاریوں کے کرنے میں تم شیطان کی ڈگر پر نہ چلنا۔ یاد رکھو، جو کوئی شیطان کی ڈگر پر چلے گا پھر اس کی خیر نہیں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ بے حیائی اور ناجائز کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو کوئی بھی تم میں کبھی پاک نہ ہوتا، کیونکہ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، لیکن اللہ جس کو چاہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے بزرگ منش اور کشادگی والے قسم نہ کھا لیں کہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ان کو رنج پہنچایا، اور ان کا دوش معاف کریں اور نظر انداز کریں۔ سنو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ پھر تم مخلوق کے ساتھ کیوں بخشش سے پیش نہیں آتے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ جو لوگ پاک دامن، بے خبر، بھولی بھالی ایماندار مہیلاؤں پر کسی پرکار کی تہمت لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ کیا عذاب ہوگا؟ جس روز سوئم ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے کیے ہوئے برے کاموں کی سوچنا دیں گے۔ اس روز اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ ان کو پورا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی کا آدیش کھلم کھلا حق تھا۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ یہ تو عام نیم ہے کہ گندی مہلائیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی مہلاؤں کے لیے ہوتے ہیں، اور پاک مہلائیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک مہلاؤں کے لیے ہوتے ہیں۔ صاف پریڑام یہ ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کی بیہودہ باتوں سے پاک ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ ایماندارو، تمہیں یہ آدیش دیا جاتا ہے کہ تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں بغیر معلوم کرائے اور ان میں رہنے والوں کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے اور تمہیں اس لیے بتایا ہے تاکہ تم نصیحت پاؤ۔ اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو پھر تم ان میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تمہیں انمتی نہ ملے
اور اگر تمہیں کہا جائے کہ اس سمے ملنے کا موقع نہیں، آپ لوٹ جائیں تو واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے ادھک صفائی کا مشورہ ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ ایسے گھروں میں جو کسی خاص شخص کی رہائشی آواسیے نہ ہوں، داخل ہونے میں تم پر گناہ نہیں، اس میں تمہارا سامان رہتا ہے، تاہم بدنیتی ہر حال میں بری ہے، اور جو کچھ پرکٹ کرتے اور چھپاتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ اس لیے اے نبی تو ایمانداروں کو کہہ کہ چلتے پھرتے سمے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو غیر عورتوں سے بچاتے رہیں، یہ ان کے حق میں زیادہ صفائی کا سبب ہے، اور یوں تو اللہ کو ان کے سب کاموں کی خبر ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اسی پرکار ایماندار عورتوں سے کہہ دے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی غیر مردوں سے حفاظت کریں، اور اپنی سج دھج کو بھی ظاہر نہ کیا کریں، لیکن جو چیز خود بخود کھلی رہے، اور چلتے سمے اپنے سینوں کو دوپٹوں سے ڈھک لیا کریں، اور اپنی زینت بناؤ سنگھار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا کریں، لیکن اپنے پتیوں کے سامنے یا اپنے باپ دادا نانا کے سامنے یا اپنے پتی کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا پتیوں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی یعنی عام انسان کی عورتوں یا اپنے غلاموں یا بڑھاپے یا کسی اور کارن سے بے حاجت خدمتگار مردوں یا بچوں کے سامنے جو مہیلاؤں کے پردہ سے اوگت نہیں ہوئے، یعنی ان کو ابھی مرد اور عورت کا سمبندھ معلوم نہیں، اس پرکار کے لوگوں کے سامنے
کسی عورت کا بناؤ سنگھار ظاہر کرنا گناہ نہیں، اور پردہ میں رہ کر بازاروں میں یا اپنے گھروں میں ایسے زور سے پاؤں نہ مارا کریں کہ جھنکاروں کی آواز سے ان کی چھپائی ہوئی زینت معلوم ہونے لگے، اور تم سب مسلمان اللہ کی طرف لگے رہو تاکہ تم اپنی مراد پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اپنے میں سے بیوہ عورتوں، بدھواؤں کی اور اپنے نیک چلن غلاموں کی اور لونڈیوں کی شادی کر دیا کرو۔ سنو، اگر وہ محتاج بھی ہوں گے تو آشا رکھو کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، اور یاد رکھو اللہ بڑی کشادگی والا اور جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور جو لوگ نکاح کے خرچ کی چھمتا نہیں رکھتے تو خیر وہ لوگ زنا وغیرہ سے بچتے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور سنو کہ تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت چاہیں، اگر تم بھی ان میں کچھ بھلائی جانو تو مکاتبت کر دیا کرو، اور سلوک کرنے کو اللہ کے مال میں سے جو اس نے تم کو دیا ہے ان کو دیا کرو، اور تم اپنی لونڈیوں کو زناکاری پر مجبور نہ کرنا اگر وہ زنا سے بچنا چاہیں۔ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم ان پر زبردستی کرتے ہو؟ کیا تم اس لیے ایسا کرتے ہو کہ دنیا کی زندگی کا مال و دولت حاصل کر لو؟ اور جو کوئی ان کو زناکاری پر مجبور کرے گا تو ان کی مجبوری کے بعد اللہ ان کے حق میں بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے تمہاری طرف کھلے احکام بھیجے ہیں، اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی حکایت بھی تم کو سنائی ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت اتاری ہے۔ اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی طرح جس میں ایک چراغ ہے، مگر وہ چراغ ایسے ہی نہیں بلکہ شیشہ میں ہے۔ وہ شیشہ بھی ایسا صاف ستھرا ہے کہ گویا وہ چمکیلا ستارہ ہے جو زیتون کے مبارک پیڑ کے تیل سے جلتا ہے، جو پہاڑ سے نہ پورب کی جانب ہے نہ پشچم کی بلکہ ٹھیک بیچوں بیچ ہے۔ اس کا تیل ایسا صاف ہے کہ سوئنگ جلنے کو ہوتا ہے، چاہے آگ اسے نہ چھوئے۔ نور پر نور، اللہ تعالی اپنے نور کی طرف جسے چاہے راہنمائی کرتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ کو ہر ایک چیز کا گیان ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ وہ چراغ ایسے گھروں میں ہے جن کے حق میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اس اللہ کا ذکر کیا جائے، ان میں صبح شام اللہ کے نیک بندے تسبیح پڑھتے ہیں۔ جن کو تجارت اللہ کے ذکر سے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کر سکتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں مارے خوف کے الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ اللہ ان کے عملوں کا بہتر سے بہتر بدلہ دے گا اور ان کو اپنے فضل سے ان کے حق سے زیادہ ہی دے گا، اور اللہ جس کو چاہے بلا حساب روزی دیتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ اور جو لوگ اللہ کے حکموں سے انکاری ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریت کہ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور مارے پیاس کے مر کر اللہ ہی کو اپنے پاس پاتا ہے، پھر اللہ اس کو پورا حساب دیتا ہے اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان کے اعمال ایسی چیز کی طرح ہیں جو گہرے دریا میں اندھیروں کے اندر ہیں، جس کے اوپر پانی کی موج ہے، اس پر پھر ایک موج ہے،
اور اس موج سے اوپر بادل ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اندھیرے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ ہی نور نہ دے اسے کہیں بھی نور نہیں مل سکتا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ وہ ذات پاک ہے کہ جتنی مخلوق آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اسی کے نام کی تسبیح پڑھتی ہیں، اور جانور بھی صفیں باندھے ہوئے تسبیح پڑھتے ہیں، ہر ایک ان میں کا اپنی عبادت اور تسبیح کو جانے ہوئے ہے، اور اللہ کو ان کے سب کاموں کا علم ہے۔ اور تمام آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اور سب کو اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ بھلا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی بادلوں کو ہانکتا ہے، پھر ان کو آپس میں جوڑ کر تہ بتہ کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں کے مقامات میں سے بارش نکلتی ہے، اور وہی اللہ آسمان سے برف کے گولے اتارتا ہے، ان میں سخت ٹھنڈک ہوتی ہے، پھر جس پر چاہتا ہے وہ برف پہنچا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے۔ اس میں بجلی کی چمک ایسی تیز ہوتی ہے کہ آنکھوں کے نور کو اچھک لے۔ ان قدرت کے کمالات کے علاوہ یہ دیکھو کہ اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اور سنو، اللہ ہی نے ہر ایک جاندار کو پانی سے پیدا کیا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ اپنے دونوں پیروں پر چلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ 4 پیروں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم اللہ نے کھلے کھلے احکام اتارے ہیں
اور اللہ ہی جسے چاہے سیدھی راہ کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور دیکھو کہ سامنے آ کر تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور فرما بردار ہیں، زبانی یہ بات کہہ کر پھر بھی اس کے بعد ان میں سے ایک جماعت منہ پھیر لیتی ہے اور وہ ایماندار ہی نہیں ہوتے۔ اور جب کبھی ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے حکم کے انوسار ان میں فیصلہ کرے تو اسی سمے ایک جماعت ان میں سے منہ پھیر لیتی ہے، اور اگر ان کو حق پہنچتا تو اس کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں کفر کا مرض ہے، یا یہ رسول کی سچائی سے شک میں ہیں، یا ان کو بھے ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر اتیاچار کریں گے؟ بلکہ اصل کارن یہ ہے کہ یہ لوگ سوئیں ہی اتیاچاری ہیں۔ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ پکے ایمانداروں کو جب اللہ اور رسول اور ان کے فرمان کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان میں فیصلہ کریں تو ان کا اتر بس یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور دل سے ماننے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کے نزدیک کامیاب ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی آگیا پالن کریں گے اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے اور اس کی اوگیا سے بچیں گے، بس وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور یہ لوگ یعنی منافق بڑی مضبوطی سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تو اے نبی ان کو جہاد وغیرہ جیسے دینی کاریوں کے لیے آدیش دے تو اوشیہ نکلیں گے۔ تو کہے تم قسمیں نہ کھاؤ، مطلب تو اچھی تابع داری سے ہے، اللہ تمہارے کاموں سے اوگت ہے۔ تو کہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی آگیا پالن کرو، پھر یہ سن کر اگر وہ منہ پھیریں تو اس نبی کو جس بات کا آدیش دیا گیا ہے وہ اس کے ذمے ہے،
اور تم لوگوں کو جس بات کا نردیش دیا گیا ہے وہ تم پر ہے، اور اگر تم آگیا پالن کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور سندیشتا کے ذمہ صرف صاف صاف آدیش پہنچانا ہے۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لا کر نیک عمل بھی کریں گے تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ان کو زمین پر حاکم بنا دے گا جیسا اس نے ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جو خود اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے مضبوط کر دے گا، اور ان کے خوف زدہ بھے بھیت ہونے کے بعد جو اس سمے دشمنوں کی طرف سے ان کو ہو رہا ہے ان کو امن ہوگا، بس اس کے بعد وہ میری بندگی کریں گے اور کسی مشرک کافر کے دباؤ یا ڈر سے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کریں گے بس وہی لوگ بدکار ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ پس تم لوگ ابھی سے ایمان لاؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رسول کی پیروی کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مت خیال کرو کہ کافر لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا جو بہت بری جگہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے ایماندارو، جو تمہارے غلام ہیں وہ اور تمہارے نابالغ لڑکے 3 سمے میں اوشی تم سے انمت لیا کریں۔ وہ سمے یہ ہیں: صبح کی نماز سے پہلے، اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارا کرتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 سمے تمہارے پردے کے ہیں۔ ان سمے کے بعد بلا انمت اگر وہ آئیں تو نہ تم پر گناہ ہے اور نہ ان پر، کیونکہ تمہاری ضرورتیں ایسی ہیں کہ بعض کا بعض کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اللہ اسی پرکار تمہارے لیے آدیش جاری کرتا ہے، اور اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. اور جب تمہارے بچے بلوغت ویسکتا کو پہنچیں تو پھر وہ انمت لیا کریں جس پرکار ان سے پہلے لوگ اجازت لیتے رہے ہیں. اس پرکار اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا حکمت والا ہے. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. اور بڑی بوڑھی عورتیں جو مرد سے ملاپ کی خواہش نہیں رکھتیں اگر وہ اپنے کپڑے اتار دیں یعنی پردہ کرنا چھوڑ دیں تو ان پر گناہ نہیں مگر شرط یہ ہے کہ بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں. اور اصل بات یہ ہے کہ اس سے بھی احتیاط رکھنا ان کے لیے بہتر ہے اور اللہ بڑا سننے والا بڑے علم والا ہے. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. نہ کسی اندھے کو گناہ ہے نہ کسی لنگڑے کو نہ کسی بیمار کو اور نہ ہی سوئیں تم تندرست کو. اس سے گناہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھر سے یا اپنے ماؤں کے گھر سے کھاؤ یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چاچاؤں کے گھر سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی موسیوں کے گھروں سے کھاؤ یا جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں ان کے گھروں سے کھاؤ یا اپنے محض دوستوں کے گھروں سے کھاؤ. تمہیں اس میں گناہ نہیں کہ تم چند آدمی ساتھ لے کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. بس جب تم گھروں سے جاؤ تو لوگوں کو سلام کرو جو اللہ کی طرف سے پاکیزہ بابرکت تحفہ ہے. اسی پرکار اللہ تمہارے لیے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله
ان اللہ غفور رحیم۔ مسلمان تو بس وہی لوگ ہیں جو اللہ کی الوہیت یعنی معبود ہونے اور رسول کی رسالت پر ایمان لائیں، اور جب کسی جمع ہونے کے احکام میں جیسے جنگ وغیرہ میں اس رسول کے ساتھ ہوں تو اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ ضرورت کے سمے تم سے اجازت لیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس جب یہ مخلص لوگ اپنی ضرورت کے موافق تم سے اجازت چاہیں تو مصلحت کو سامنے رکھ کر جس کو تو چاہے اجازت دیا کر، اور اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگا کر، اس میں شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ مسلمانوں، تم رسول کی آواز کو جب وہ تم کو بلائے تو آپس میں ایک دوسرے کی سی آواز نہ سمجھا کرو۔ اللہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو تم سے چھپ چھپ کر کھسک جاتے ہیں۔ بس جو لوگ رسول کے آدیشوں کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں سے ان پر کوئی آفت آ پہنچے یا کوئی دردناک عذاب ان پر نازل ہو۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ سن لو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے، تم جس خیال پر ہو اسے سب معلوم ہے، اور جس روز یہ لوگ اس کی طرف پھر کر جائیں گے تو ان کے کاموں کے بارے میں خبر دے گا، اور اللہ ہر وقت کو جانتا ہے۔